محمد سفیان عمان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 1 ماہ پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے فیملی ڈاکٹر نے جسمانی اعضاء کے خوف زدہ ہونے کی جو علامات بتائی تھی وہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات پہلے بھی بتائی تھی، غالباً شاید میں آپ کو پہلے نہ بتا پایا ہوں گا، میں نے اپنے موبائل میں ان کی ہدایات سیو کی ہوئی ہیں۔ ان کے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان کا جسم اور انسان کا دماغ اور انسان کا مزاج ہے نا، ویسے انسان کے جسمانی اعضاء ہیں۔ بعض اوقات انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خوف چھلک رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے اور اس کی گفتگو، وے آف دا ٹاکنگ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خوف موجود ہے۔ تو کہا بعض اوقات ہم خوراک میں اونچائی نیچائی کرتے ہیں، اوپر نیچے کوئی کھانا پینا برا کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر والے اعضاء بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح لیں، کس طرح معاملے میں رکھیں۔ نہ اتنا زیادہ کول ہونا چاہیے، نہ اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہونا چاہیے، درمیان میں رکھتے ہیں۔ مثلاً جیسے اللہ نہ کرے کسی کو ناک سے جب خوراک جا رہی ہوتی ہے نا تو نیم گرم دودھ بھیجتے ہیں یہاں سرنج کے ذریعے، نہ ٹھنڈا اور نہ گرم۔ آپ پوچھیں تو وہ بتائیں گے وجہ یہ ہے کہ آپ کے حلق سے جو جاتا ہے نا وہ معاملہ کچھ اور ہے، وہ اللہ اپنی ترتیب پہ جو بندے کو بھیجتے ہیں نا وہ جسمانی اعضاء پہ ویسے ہی جا کر معدے میں پہنچتا ہے، اور جو ہم بھیجیں گے تو اس کو کسی ترتیب پہ بنا کر بھیجیں گے۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے، اپنی خوراکوں کو صحیح رکھیں۔ سفیان میں آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں، تقریباً یہ کوئی 5 6 7 چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے اپنی خوراک ٹھیک نہ رکھی تو آپ کے جسم کے اعضاء، پارٹس آف دا باڈی، یہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے اور خوراک سیدھی طرح ہضم نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 1 اسٹامچ، جسے ہم معدہ کہتے ہیں، یہ اس وقت ڈرا ہوا ہوتا ہے جب صبح کا ناشتہ نہیں کیا جاتا۔ جب لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، اٹھ کے ایسے اپنی جاب پہ، اپنے آفس، اپنے اسکول وغیرہ چل پڑتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ناشتہ کرنا چاہیے صبح، چاہے چھوٹا موٹا ہو، تھوڑا بہت ہو، لیکن ناشتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یہ جو کڈنیز ہیں، گردے، یہ اس وقت خوف زدہ ہوتے ہیں جب بندہ 24 گھنٹے میں بھی 10 گلاس کے لگ بھگ پانی نہیں پیتا۔ کم از کم 10 گلاس 24 گھنٹے میں، یہ کم از کم ہے، زیادہ آپ جتنا پئیں یہ پینا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ اتنا پانی بھی نہیں پیتے 24 گھنٹے کے اندر، 24 آورز بھی گزر گئے اور آپ نے 10 گلاس پورے نہیں کیے، تو گویا آپ کی جو کڈنیز ہیں، آپ کے گردے جو ہیں، یہ خوف زدہ ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح جو بندے کا پتا ہے، جسے گال بلیڈر کہتے ہیں، یہ جو پتا ہے، یہ اس وقت انسان کا پریشان ہو جاتا ہے جب آپ رات 11 بجے تک نہیں سوتے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ جاگتے نہیں ہیں۔ انسان کے جسم کی کچھ ترتیب ہے، میڈیکل والے حضرات بتاتے ہیں ہمیں کہ انسان کے جسم میں یہ جو پتا موجود ہے یہ انتہائی پریشان ہوتا ہے، یعنی رات کے 11 بجے بندے کو سو جانا چاہیے، اور اگر اس کے وقت بھی آپ جاگتے رہیں اور آپ نہیں سوئے تو گویا آپ کا پتا پریشان ہو گیا ہے۔ اور آپ کو اٹھنا کب چاہیے؟ جب آپ لیٹ سوئیں گے تو پھر لیٹ ہی اٹھیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، جیسے ہم نماز کا وقت کہتے ہیں، وہاں اٹھیں، اس وقت نماز پڑھیں، تو آپ کا پتا بالکل ٹھیک کام کرے گا۔ چوتھے نمبر پہ جو ہماری چھوٹی آنتیں ہیں، اسمال انٹسٹائنز، اس کے بارے میں بھی بندہ ایک بات ذہن میں رکھے، یہ اس وقت تکلیف محسوس کر رہی ہوتی ہیں جب بندہ انتہائی ٹھنڈے مشروبات پیتا ہے اور باسی کھانا کھاتا ہے۔ انتہائی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، نارمل طریقے پہ ہو، اور 100% باسی کھانا جس سے بو آ رہی ہوتی ہے، ایسے کھانے بھی نہیں کھانے چاہیے۔ اور جو بڑی آنت ہیں، لارج انٹسٹائن، یہ جو بڑی آنت ہے یہ اس وقت خوف زدہ ہوتی ہے جب بندہ 100% مسالے دار چیز کھاتے ہے اور تلی ہوئی ہو اور مسالوں میں رگڑی ہوئی ہو اور یہ اور وہ، اس طرح کی مسالے دار چٹخارے والی چیزیں یہ ہماری بڑی آنت کو خراب کرتی ہیں۔ یہ جو انسان کے پھیپھڑے ہیں، لنگز، یہ کس طرح تکلیف میں آتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بندہ دھوئیں والے ماحول میں، سگریٹ اور بیری والے ماحول میں جا کر آلودہ فضا میں سانس لے رہا ہوتا ہے۔ آلودہ فضا کے اندر اگر بندہ سانس لے گا تو بندے کے جو پھیپھڑے ہیں، یہ جو لنگز ہیں، یہ خراب ہونے کا زیادہ چانسز ہے، اور اس وقت انسان کے پھیپھڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ یہ جو لیور ہے ہمارا، جگر، یہ اس وقت خوف زدہ ہوتا ہے جب بھاری تلی ہوئی چیز، جی خوراک ہو
یہ کھائیں. اور جو فاسٹ فوڈ کی کھانے کی عادت بنا لیتے ہیں ہم, جی فاسٹ فوڈ ہے, آؤ ہم اس کو کھا لیں, یہ کر لے وہ کر لے, یہ جو ہم اس کی عادت بنا لیتے ہیں, اس طرح کرنے سے ہمارا جگر یہ خوف محسوس کرنے لگ جاتا ہے, یعنی جگر کی لائف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. 8ویں نمبر پہ جو انسان کا دل ہے, ہارٹ, آپ خود اندازہ لگائیں دل کیا چیز ہوتی ہے. تو اس وقت یہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے جب بندہ حد سے زیادہ سالٹڈ چیزیں, زیادہ نمکین اور کولیسٹرول والی غذا کھانے پہ کھانا شروع کر دیتا ہے. جب بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے نا, کولیسٹرول والی غذائیں بھی کھانا شروع کر دے اور زیادہ نمک بھی استعمال کرنا شروع کر دے, تو دل پریشان ہو جاتا ہے, اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہیں. 9ویں نمبر پہ جو ہمارا لبلبا ہے, یہ پینکریاس, جو جس سے ہماری انسولین خارج ہوتی ہے, یہ اس وقت بہت ڈرنا شروع کر دیتا ہے جب بندہ حد سے زیادہ مٹھائی کھانا شروع کر دیتا. سویٹ ڈش ہے, سویٹ ڈش ہے, سویٹ ڈش ہے, اتنا مٹھائی کھانا شروع کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ جب بندے کو فری فنڈ میں مل رہی ہو نا, تو پھر تو بندہ کھاتا ہی کھاتا ہے, اجی ہم کھائیں گے. ایک بندے نے اس دن مجھے کہا مولانا اتنا میٹھا, یہ میٹھا, یہ میٹھا. میں نے کہا بیٹا اتنا میٹھا ہمیں نہ کھلا, ہم خود میٹھے ہیں, کہیں بندے کو شوگر کا مسئلہ نہ ہو جائے. آپ خواہ سے ہم میٹھا کھلا رہے ہیں, الحمدللہ ہم پہلے سے میٹھے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو اس لبلبے کو بھی بندہ خیال سے رکھے. 10ویں نمبر پہ جو بندے کی آئیز ہیں, آنکھیں ہیں, یہ اس وقت تنگ آ جاتی ہیں جب اندھیرے میں بھی آپ روشنی والی چیز پر فوکس کر کے بیٹھے ہوں, جیسے آج کے دور میں موبائلز ہیں یا آج کے دور میں کمپیوٹر ہے, اس کے اوپر بندہ فوکس کر کے اندھیرے میں بیٹھے ہے, کام کر رہا ہے, آنکھوں میں رات کو سوتے ہوئے یہ موبائل کے معاملات جو ہیں یہ کہاں سے کہاں تک بندے کو لے کر آتے ہیں. اور جو 11ویں نمبر پر ہے, یہ ہمارے کانز ہیں, ایئرز, یہ اس وقت خرابی پیدا کرتے ہیں جب بندہ وائرلیس چیزیں, مثلا جیسے موبائل ہے, یہ اس طرح کی چیزیں, اسے 100% اپنے کانوں کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دے, اور بہت زیادہ اس کی فون کال کے استعمال ہو تو اندر لوتھڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی ریزز خارج ہوتی ہیں. اسی لیے اس کا معاملہ بھی دیکھیں کہ کہیں بندہ اپنے کان کو خدا نخواستہ ختم نہ کرا بیٹھے. میری معلومات میں کان جسم کے اندر واحد پارٹ ہے, واحد جگہ ہے, واحد عضو ہے جو ریپلیس نہیں ہو سکتا. آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں, جس کا متبادل آپ کو مل نہیں سکتا. بندہ اپنے کانوں کو کہیں خراب کر کے نہ بیٹھے. اتنا زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے, ایک حد تک استعمال کریں یا اس کے کوئی متبادل ذرائع اختیار کریں. آج کل لوگ کان سے موبائل نہیں لگاتے, بلوٹوتھ کان میں رکھ لیتے ہیں, وہ تو اس ریزز کو زیادہ قریب پہنچا دیتے ہیں, وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی بھی ایک لیمٹ ہونی چاہیے. اور 12ویں نمبر پہ جو بندے کا دماغ ہے, برین, اس کو دیکھنا چاہیے. یہ انتہائی تکلیف میں آ جاتا ہے جب بندہ نیگیٹو اپنا مائنڈ بناتا ہے, منفی سوچ رکھتا ہے, یہ یوں نہیں ہوگا, یوں ہوگا, یوں نہیں ہوگا, یوں, ہر بارے میں برا تاثر, ہر کے بارے میں غلط سوچنا بندہ شروع کرتا ہے. شوگر کا سبب بھی بنتا ہے جو ام الامراض ہے, 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے, اور اس سے تکلیف معاملات میں بندے کا دماغ بالکل تنگی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے جس وقت انسان ایسی غلط سوچنا شروع کر دے. ہم الفاظ کو بھی اچھا بولیں نا, کنڈی کھٹکھٹائی, امی پردہ کریں, گند والا آیا ہے. کیا اچھی ماں تھی, ماں نے کہا نو بیٹا صحیح بولیں, صفائی والا آیا ہے, گند والے تو ہم ہیں. کیا جملہ دیا ہے اس نے اپنے بچے کو. تو ایسے ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنا چاہیے, نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی چاہیے. بعض اوقات سامنے والا بھی صحیح ہے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں صرف میں صحیح ہوں. یہ جو 6 ہے نا, 6, یہ 6 لکھیں, اس طرف والا کہے گا 9 ہے, اس طرف والا کہے گا 6 ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. آدھا گلاس پانی بھر کے رکھیں, ایک بندہ کہے گا آدھا بھرا ہوا ہے, ایک کہے گا آدھا خالی ہے, تو دونوں ٹھیک ہیں. بعض اوقات بندہ فل پکچر دیکھے, تصویر کے دونوں رخ دیکھے, پھر جا کر بات بنتی ہے. اور اگر اس طرح کے معاملات رکھے جائیں گے تو یہ اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو ہمیں اپنے جسم کے اعضاء کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اعضاء ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملتے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, حدیث پاک کے مطابق ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے. جب ہم اپنے والدین کا حق محسوس کرتے ہیں اور ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھی اولاد بننے کا حق یہی ہے کہ اپنے والدین کا حق دو, اپنے نبی کا حق دو, صحابہ کا, اہل بیت کا, اپنے مذہب کا, اپنے ایمان کا, اپنے استاد کا, اپنے بڑے کو حق دینا چاہیے. اولاد کے حقوق ہیں, باقی معاملات ہیں, تو اپنے جسم کا بھی حق ہے نا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, ہمیں اپنے جسم کے حقوق بھی تو دیکھنے چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو مجھے فیملی ڈاکٹرز بتایا کرتے ہیں. آج آپ نے پوچھ لیا تو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر دی ہیں. اللہ پاک ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے اور ہماری جان بھی سلامت رکھے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.